سلام یا رمضان سلام یا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سامعین قدر، اللہ سبحانہ وتعالی ماہ رحمت، ماہ مبارک ہمیں نصیب فرمایا۔ آج اس کے 28واں روزہ ہے اور اس میں حضور علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ ہے، خطبہ شعبانیہ، اس سے ایک جملہ عرض کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ آ رہا ہے شہر اللہ ہے، اور تصدقوا فقراءکم و مساکینکم، اور اس کے آگے ہے وقروا کبارکم وارحموا صغارکم، یعنی یہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ نے اپنے عزیزوں پر، چھوٹے بڑے غریبوں پر رحم کرنا ہے، ان پر ترس کھانا ہے، ان کی مدد کرنی ہے، ان کا خیال رکھنا ہے۔ دیکھیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ الرحمون یرحم الرحمن یوم القیامہ، کہ تم جو ہے رحم کرو لوگوں پر، اپنے بزرگوں پر، اپنے ماں باپ پر، رشتہ داروں پر، بہنوں پر، عزیز و اقارب پر، جو مستحق ہیں، غریب ہیں، ان پر رحم کرنا چاہیے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، تم اہل زمین پر رحم کرو، اللہ تعالیٰ جو آسمان میں ہے تم پر رحم کرے گا۔ من لم یرحم من فی الارض، جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا، لا یرحم من فی السماء، تو آسمان والا بھی ان پر رحم نہیں کرے گا۔ کون سا ایسا بندہ ہے جو رحمت پروردگار نہیں چاہتا؟ ہر بندے کو رحم چاہیے، رحمت خداوندی کا انتظار ہوتا ہے۔ یہ رزق بھی رحمت ہے، صحت بھی رحمت ہے، سانس کا لینا بھی رحمت ہے۔ اگر اس کا رحم نہ ہو تو ہمیں سانس نہ آئے۔ ہر بندہ اللہ کی رحمت کا منتظر ہے اور چاہتا ہے کہ رحمت آئے، تو اس کے لیے حضور نے فرمایا اگر تم رحمت چاہتے ہو تو جو طبقہ تم سے چھوٹا ہے ان پر رحم نازل فرما۔ اسی طرح قرآن مجید میں ہے وتواصوا بالمرحمہ، رحم کی وصیت کرو، اس لیے کہ ان اللہ رحیم یحب الرحیم، اللہ رحیم ہے اور رحم کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ صفت قرآن مجید میں ہے کہ اللہ بہت بڑا رحیم ہے، اس لیے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ تو مسلمان جب آنکھ کھولتا ہے، ابھی اس پہ نماز واجب نہیں ہوئی، ابھی بولنے لگتا ہے تو ہم اسے کیا پڑھاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع میں ہی اس کو یہ پڑھایا گیا۔ اور کوئی سیکھ سکتا ہے کہ نہیں سیکھ سکتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو سورہ فاتحہ نہیں آتا لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آتا ہے۔ تو اس میں کیا میسج دیا گیا کہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے۔ پہلے ہی دن بچپن ہی سے یہ یاد کرا دیا گیا کہ اللہ رحم کرنے والا ہے، اللہ بہت بڑا رحیم ہے۔ اور رسول اللہ کو بھیجا، کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ رحمان، اللہ اکبر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت، اور ہمارا جو
دین ہے وہ یہی حکم دیتا ہے کہ یہ دو چیزیں اپنے ذہن میں بٹھا لو، اور اللہ سے اگر رحمت رہنی ہے، رحمان سے کچھ لینا ہے تو رحم کرنا سیکھو، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر کوئی ان کو وسیلہ بنا کے یا ان سے کچھ لینا ہے تو تب بھی رحم کی عادت ڈالنی پڑے گی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ارحم، اللہ اکبر، لوگوں پر رحم کرو۔ اور مولا کا بڑا جملہ، عجبت لمن یرجو رحمتن من فوقہ کیف لا یرحم من دونہ، کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس شخص پہ تعجب ہوتا ہے کہ جو اللہ سے تو رحمت کی امید لگائے بیٹھے، اپنے بڑوں سے تو رحمت مانگتا ہے، رحمتن من فوقہ، اپنے سے جو بزرگ ہیں، لیکن خود چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، اپنے سے نیچے طبقے پر رحم نہیں کرتا۔ تو سامعین قدر، ماہ رمضان ہے، اور ماہ رمضان میں ہمیں اس ارحم الراحمین سے، رب العالمین کے، جس نے کہا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اور جو اللہ تعالیٰ بہت بڑا رحمان ہے اور رحم کرنے کو پسند کرتا ہے، اس نے کہا کہ ماہ رمضان میں اور اس کے علاوہ بھی لوگوں پر رحم کرو تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا۔ تو جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم کم ہی کرتا ہے، اور بہت ساری مصیبتیں اس لیے آتی ہیں کہ ہم رحم نہیں کرتے۔ روایت میں ملتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص چیخ چیخ کر پکار کر کہے گا، یا رحم الراحمین، یا رب العالمین، یا رحم الراحمین۔ تو اللہ کہے گا اس کی سنو بھائی، یہ کیا کہتا ہے، کیا مسئلہ ہے، یا اللہ رحم کر دے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کہے گا، جب میں نے دنیا میں کہا تھا کہ رحم کرنا، کیا تو نے کسی چڑیا پر بھی رحم کیا؟ ایک مثال دی گئی، ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، لہٰذا اگر ہمیں دنیا اور آخرت میں اللہ سے رحم چاہیے تو ہمیں پہلے خود اس کو عادت ڈالیں۔ اس لیے کہا کہ تم اگر اپنے سے نیچے والوں پر رحم کرو گے تو تمہارے اوپر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی وہ تمہارے اوپر رحمت نازل فرمائے گا۔ تو سامعین قدر، ابھی بہترین موقع ہے کہ ہم زکوٰۃ فطرانہ کے ذریعے، کیونکہ فطرانہ واجب ہے، فطرہ دینا ضروری ہے، اور جو بھی طے ہوتا ہے وہ مستحقین تک پہنچایا جائے، اور اس کے لیے جو شرائط ہیں ان کو دیکھا جائے۔ بہت سارے لوگ فطرانہ دے دیتے ہیں، جی ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے، نہیں، بہت سارے لوگ لوٹتے بھی ہیں، بہت سارے لوگ مستحق نہیں ہوتے، بہت سارے لوگ غریب کا مال کھا جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں حکم ہے کہ فطرانہ عام صدقہ دے سکتے ہیں، عام خیرات دے سکتے ہیں۔ جو ماہ رمضان کا فطرانہ ہے وہ جو ہے اس کے لیے شرط ہے کہ وہ ایک تو نمازی کو دیا جائے، اور شیعہ اثنا عشری و مومن کو دیا جائے، پرہیزگار کو دیا جائے، اور مومن کو دیا جائے، تاکہ آپ کو اطمینان ہو جو میں نے فطرانہ دیا ہے وہ صحیح جگہ پہ لگا ہے۔ فرق ہے یہ، اس کے لیے بڑی سخت حدیثیں ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے ماہ رمضان کے جو عید سے پہلے ہم نکالتے ہیں اس کے لیے صحیح، اگر صحیح نہیں لگا تو دوبارہ دینا پڑے گا۔ ہاں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ مومن ہو، پرہیزگار بھی ہو، یہ تمام مراجع کرام نے لکھا کہ وہ عبادت گزار بھی ہو، اس کا حق ہے فطرہ۔ لہٰذا فطرہ دیتے وقت ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ صحیح جگہ لگا ہے کہ نہیں۔ اس میں آپ پہلے بھی بھیج سکتے ہیں، مثلا آپ کے کوئی عزیز ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، رشتہ دار ہے، غریب ہے، تو آپ دے سکتے ہیں، ان کو بتا بھی سکتے ہیں، لیکن آپ کی نیت فطرے والے دن ہوگی، یعنی عید کی رات کی اور عید سے پہلے کی نیت ہوگی کہ اس دن آپ نیت کریں گے۔ تو یہ حکم ہے کہ فطرہ جو ہے، تو بہترین مہینہ ہے ماہ رمضان کا، اور بہترین ٹائم ہے کہ آپ اپنے بچوں کا فطرہ دیں،
اور اس کے بارے میں خیال رکھیں. بہت سارے لوگ فطرہ نہیں دیتے، اس لیے امام جعفر صادق کی حدیث بھی ہے کہ اگر فطرہ نہ نکالنے والے کو موت آ جائے تو تعجب نہ کرنا. جی اللہ کے ہاں سے پکڑ بھی ہو سکتی ہے. وہ لوگ جو فطرہ دے سکتے تو فطرہ نہیں دیتے. اب ایک سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی فطرہ جو ہے ہم نہیں دے سکتے، پیسہ ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے پیسہ نہ ہو، یہ ماننے والی بات ہے. تو ایک بندہ تو فطرہ نکال سکتا ہے نا. مثلا باپ فطرہ دے، وہ باپ اپنی بیٹی کو، بیوی کو دے، بیوی بیٹی کو دے، بیٹی پھر آگے بھائی کو دے، اور اسی طرح اس گھر میں گھومتا رہے. اور نیت ہو قربۃ اللہ کہ فطرانہ ایک دفعہ نیت کر کے دینا ہے تو پھر وہیں استعمال کرنا ہے. تو سامعین قدر، یہ بہت بڑی عبادت ہے. زکوٰۃ نکالنی، اپنے مال سے زکوٰۃ دینی چاہیے. زکوٰۃ ایک تو واجبی زکوٰۃ ہے، وہ اس کا مسئلہ الگ ہے، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. یہ زکوٰۃ جو ہے، جو زکوٰۃ فطرہ ہے، جس کے لیے انسان کا رزق بڑھتا ہے، اس سے انسان کی عمر بڑھتی ہے، بچے محفوظ ہو جاتے ہیں، اور زکوٰۃ فطرہ سے اور آئندہ ماہ رمضان بھی انشاءاللہ سے نصیب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت اس نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور آج کے لیسن میں ہمیں جو سمجھنا ہے وہ یہی ہے کہ فطرہ صحیح مستحق تک پہنچے، اور نکالنے والے کو تو یقین ہونا چاہیے کہ میں نے اسے صحیح جگہ صرف کیا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.